بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، جب وہ آئے تو انسانوں کو فرشتوں کے سلام آئے، جب بھی کیا کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو چھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم سامعین حضرات، آج پہلی بار آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کا غلام مانتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں۔ دوسری بات ان بدبختوں سے جو آقا علیہ السلام کو آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم، جہاں تک تعلق پہلی بات کہے، انسان کو چاہیے، اس بندے کو چاہیے جو آقا علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا مقتدا، رہبر و رہنما مانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس ختم نبوت والے عقیدے کو سمجھے اور اس عقیدے کو معمولی اور غیر اہم نہ سمجھے، بلکہ اس کی حساسیت کو سمجھے۔ اور اللہ کے ہاں ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم ہے، اللہ کے کائنات نے قرآن کریم کا آغاز، تفصیلی آغاز الف لام میم سے کر کے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح متعدد آیات میں رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ختم نبوت کو ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر اپنے پیغمبر کے دین کو اکمال اور اتمام بیان کر کے بتایا کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہوا، اور ایسا پورا ہوا کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ کے عالم نے اپنے پیغمبر کو سراجم منیرہ کہہ کر ایک حصی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح آسمان پر سورج طلوع ہونے کے بعد کسی مصنوعی لائٹ اور روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی طرح آسمان نبوت پر محمد کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد بھی کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ کر بتایا جس طرح میں اللہ رب العالمین ہونے میں وحدہ لا شریک ہوں، اسی طرح میرا محمد بھی رسول ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ جسی طرح میرے ہوتے ہوئے کسی اور اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ اسی طرح محدثین نے اللہ کے پیغمبر کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا محتاط بندہ بھی کہہ اٹھا من طلب منہ علامت فقد کفر، کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اگر کوئی بندہ اس سے دلیل کا مطالبہ کرے، دلیل مانگنے والا بھی مسلمان اور مومن نہیں رہے گا۔ محدثین میں سے امام طحاوی نے لکھا من قد وحید بعد محمد کفر باجماع المسلمین، کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ ایمان رکھا کہ ابھی سے وحی کا سلسلہ باقی ہے، اس پر اجماع کیا گیا ہے، وہ کافر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات ان بدبختوں سے جو آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر اس کے در پہ جا بیٹھے، جس کی نہ شکل تھی، نہ صورت تھی، نہ کردار تھا، اور ذرا تو سوچو تم نے ایسے پیغمبر کو چھوڑا جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ما بین بیتی
و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میں وقت کے پیش نظر، وقت کی قلت کی وجہ سے صرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا اس کو جنت کہتے ہیں. جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا ولد مختونہ، ولادت ہوئی تو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں. جب اپنے پیغمبر کو پیدا کیا ولد مسرورہ، جب پیدا ہوئے تو سرما لگانے کی ضرورت نہیں. ولد مکحولہ، پیدا ہوئے سرما لگانے کی ضرورت نہیں. جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے ولد نظیفہ، اللہ کے پیغمبر کو دنیا کے پانی سے اللہ کے پیغمبر کے جسم اطہر کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں. تم نے ایسے پیغمبر کو چھوڑا الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف. اللہ کے پیغمبر نے جو کپڑا سے تن کیا، اللہ نے اس کپڑے پر بھی کبھی گندگی اور ناپاک مکھی کو بیٹھنے نہیں دیا. تم نے ایسے پیغمبر کو چھوڑا تنام عینہ ولا ینام قلبہ. اگر اللہ کے پیغمبر سوتے آنکھیں تو سوتی مگر دل جاگتا رہتا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسے بنایا اگر اللہ کے پیغمبر سو جاتے تو اللہ کے پیغمبر کو ما تختلما نبی جنکتو، اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہ ہوتے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسے بنایا کہ اگر اس کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا تو لم یسلک طریقاً، اگر پسینہ نکلتا تو وہ پسینہ لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پسینہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا. تم نے ایسے پیغمبر کو چھوڑا جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ. تم نے ایسے پیغمبر کو چھوڑا جس کے بارے میں صدیق کائنات نے کہا تھا لنا شمس وَلِلْآفَاقِ شَمْسُ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ شَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. تم نے ایسے پیغمبر کو چھوڑا جن کو دیکھ کر کسی شاعر نے کہا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. تم نے ایسے پیغمبر کو چھوڑا جن کی زندگی کو دیکھ کر کسی کہنے والے نے کہا دیا کہ نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. تم نے ایسے معصوم پیغمبر کو چھوڑا اس کے در پر جبڑ تھے جس کی نہ شکل تھی نہ صورت تھی نہ کردار تھا. آئیے اس پیغمبر کے امتی بن جائیے جس کے ختم نبوت کا عقیدہ فقط دنیا تک محدود نہیں ہے. انتحاف کی روایت کے مطابق قبر جنت کا باغ تب بنے گی جب پیغمبر کے ختم نبوت کا اقرار کرے گا. بخاری کی روایت کے مطابق امتی محمدی شفاعت محمدیہ تب نصیب ہوگی جب پیغمبر کے ختم نبوت کا اقرار کرے گا. لیکن اگر تم پیغمبر کے ختم نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو پھر یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر کے یہ غلام، اللہ کے رسول کے یہ غلام، پیغمبر کے ماننے والے پیغمبر کے ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں بڑے حساس ہیں. ہمیں اکابرین نے بتایا سمجھایا سکھایا سب کچھ سہ جانا لیکن پیغمبر کے ختم نبوت پر کبھی آنچ نہ دینا. نہ موت کا ڈر رکھتے ہیں نہ جینے کا ارمان رکھتے ہیں. ایک جان ہے وہ بھی ختم نبوت پر قربان رکھتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.